بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بدلو اور میرا نام رائے ثاقب ہے۔ ناظرین، آج پھر شہر اقتدار سے ایک بڑا ہی ہیپننگ ڈے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جب آئینی بینچ کا کانسیپٹ آیا اور اس کے اوپر ایک بحث کا آغاز کیا گیا کہ اس سے پہلے کہ 26ویں آئینی ترمیم کو فل کورٹ سنتی یا سپریم کورٹ میں اس ایشو کو ٹیک اپ بھی کیا جاتا، اس کے لیے ایک خط بھی بہرحال جسٹس منصور اور جسٹس منیب کا سامنے آیا ہے آج، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جسٹس امین الدین صاحب جو ہیں ان کی سربراہی میں آئینی بینچ بنا دیا گیا ہے۔ لیکن یہاں پر انٹرسٹنگ ایک چیز ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، شبلی فراز اور عمر ایوب صاحب نے مخالفت کی تھی، بٹ سٹل میجورٹی تھی، تو آبویسلی اس سے جسٹس امین الدین صاحب جو ہیں وہ ناؤ ہی از ہیڈ آف دا کانسٹیٹیوشنل بینچ۔ اب یہاں پر ایک اور چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ اس سارے کل کی جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کا بل جو تھا اس کے بعد اب جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے اس کے 3 اراکین میں چیف جسٹس جناب منصور علی شاہ صاحب اور جناب جسٹس امین الدین خان صاحب ہوا کریں گے۔ سو جسٹس منیب از آؤٹ آف دیٹ کمیٹی ناؤ۔ یہی جسٹس امین الدین خان صاحب جن کو پہلے نکالا گیا تھا کمیٹی سے، ناؤ یہ اس بل کے بعد، ایک ترمیم کے بعد ہی از بیک ان دا کمیٹی۔ ایٹ دا سیم ٹائم کل کی جتنی ترامیم ہوئی، کل کے جتنے بل منظور ہوئے نیشنل اسمبلی سے، وہاں پر ہم نے یہ تو دیکھا کہ کوئی کاپیاں پھاڑی گئی، اپوزیشن کی جانب سے احتجاج کیا گیا، لیکن 2 چیزیں بڑی انٹرسٹنگ تھی۔ ایک سلمان اکرم راجہ صاحب کی آج کی سٹیٹمنٹ کہ جناب کل ایک اقدام ہوا، اہم دن تھا، بلڈوز کیا گیا سارے پروسیس کو، بٹ ایونچولی اب ہمیں اسی کے ساتھ چلنا ہے۔ سو بظاہر ایک امپریشن میرے جیسے لوگوں کو یہ ملا کہ شاید اب اسی سیٹ اپ کے ساتھ چلنے کی بات کر رہے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب۔ ایٹ دا سیم ٹائم کل بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی اسمبلی کے باہر رات کو نکلتے ہوئے گفتگو کی، تو انہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ کون سا بل لا رہے ہیں، تو لہٰذا اس کے اوپر بہت زیادہ کوئی کمیٹی میں بھی اعتراض ایسا سچ نہیں ہوا، کل ہم نے دیکھا۔ بڑے انٹرسٹنگ ٹائمز ہیں کہ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف ایجوٹیشن کی پالیٹکس کی بات کرتی ہے، تو دوسری طرف یہی نظام ہے، اسی طرح چلے گا، اور اب تحریک انصاف کے پاس راستے کون کون سے ہیں، کس طرف تحریک انصاف جائے گی؟ کیا صرف ایجوٹیشن از دا اونلی وے آؤٹ، یا ابھی بھی کوئی مذاکرات کا معاملہ ہوگا، کوئی ٹیبل پہ بیٹھنے کی بات ہوگی؟ کیونکہ ٹیبل کے اوپر بظاہر جو نظر آ رہا ہے کہ ٹیبل پہ بیٹھنے کی بات ہوگی تو پھر تو آپ کو انہی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھنا ہوگا۔ انہی ٹاپک سے بات کرتے ہیں۔ ہمارے پہلے سیگمنٹ میں ہمارے مہمان ہیں شاہد خٹک صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، اور قادر مندوخیل صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ ریزن کہ آج پیپلز پارٹی بھی کچھ نالا دکھائی دے رہی ہے، لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی بھی کچھ ریزرویشنز ہیں۔ لیٹس اسٹارٹ ود شاہد خٹک صاحب۔ شاہد بھائی السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ 26ویں یعنی ترمیم بھی ہو گئی، کل بل بھی سارے منظور ہو گئے۔ سر میں قادر مندوخیل صاحب جی ہم اسکائی پہ جوائن کریں گے، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما، وہ ہمارے ساتھ اسکائی پر موجود ہیں۔ کل سارا کچھ ہو گیا، آج آئینی بینچ بھی بن گیا، تحریک انصاف کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے؟ جی دیکھیں، پہلی بات یہ کہ ہماری جو جدوجہد ہے وہ اس نظام کے خلاف ہے، اور جدوجہد کیا ہے کہ ہم اس ملک میں رول آف لا چاہتے ہیں۔ اور جی دیکھیں، جدوجہد کے لیے ٹائم فریم نہیں ہوتا، جب تک عمران خان صاحب کھڑا ہے، جب تک وہ نہیں ٹکرا تو نہ تحریک انصاف تکے گی اور نہ یہ قوم تکے گی۔ جی دیکھیں، جلدی میں انہوں نے قانون سازی کر دی، کیا اس قانون سازی سے پہلے عمران خان صاحب کو اس سسٹم نے کوئی ریلیف دیا تھا؟ کیا وہ اس سسٹم کا کوئی ریلیف لے رہے تھے؟ نہیں۔ تو جب نہیں لے رہے تو کریں گے یہ۔ بیرسٹر سیف صاحب آپ کی ایک صوبے میں حکومت کے ترجمان ہیں، ان کی ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ڈیل نہیں لیکن انڈرسٹینڈنگ ہے، تو انڈرسٹینڈنگ کا مطلب بھی تو ریلیف ہے نا۔ اس کو جب ڈی کوڈ کیا جاتا ہے تو بشرا بی بی صاحبہ کی رہائی، عمران خان صاحب کی دونوں ہمشیرہ جو ہیں ان کی رہائی کو اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ لوگ ملاتے ہیں، تو پھر بینیفٹ تو آپ لوگ لے رہے ہو سمہاؤ۔ جی دیکھیں، عمران خان صاحب کو کتنا عرصہ ہو گیا جیل کے اندر؟ سال سے زائد ہو گیا۔ سال سے زائد ہو گیا۔ اگر انہوں نے کوئی ڈیل کرنی ہوتی تو کیا پہلے نہ کر چکا تو یہ انڈرسٹینڈنگ کیا ہے پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ What is this؟ جی دیکھیں، تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی پاپولر جماعت ہے، جو قومی اسمبلی میں سب سے بڑی نمائندہ جماعت کے طور پہ ہے۔ اگر آج بھی ہمیں اپنے حصے کی مخصوص نشستیں مل جائیں تو ہم 115 120 کا فگر عبور کرتے ہیں، اور جو ریکاؤنٹنگ میں ہمارے MNS کو اڑایا گیا، کچھ خریدا گیا، تو تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت ہے ایوان کے اندر۔ تو کیا بڑی جماعت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرنا ناجائز ہے؟ بات کرنا اور انڈرسٹینڈنگ یہ 2 چیزیں ہیں نا۔ جی دیکھیں، میں آپ کو ایک چیز واضح کر دوں، عمران خان صاحب کا جیل سے جو پیغام آیا ہے وہ بڑا ہی واضح ہے کہ میں ڈیل نہیں کروں گا۔ ہاں، ہمارے جو 3 بنیادی شرائط ہیں، ان شرائط کے اوپر جو بھی ہم سے مؤثر مذاکرات کرے گا، مؤثر بات کرے گا،
تحریک انصاف پولیٹیکل جماعت ہے, آپ ہم نے بات انکار کر کریں گے. دیا, خان صاحب نے انکار کر دیا, کوئی مذاکرات نہیں اب. جی دیکھیں مذاکرات کے لیے آپ نے ایک ماحول بھی بنانا ہوتا ہے. آپ تحریک انصاف کو دیوال میں چن رہے ہیں اور ہم سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم کوئی مذاکرات کریں گے. That is what I'm trying to understand شاہد صاحب, that is exactly what I'm trying to understand کہ ایک طرف تحریک انصاف, yes ہمیں پتا ہے کہ آپ کارنرڈ ہیں, ہمیں پتا ہے اس میں آگے رپورٹ بھی ہوتا رہتا ہے and all that, but پھر انڈرسٹینڈنگ کس چیز کی ہے؟ جی دیکھیں عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر ہیں اور پاکستانی قوم 70 سے 80% ان کی پاپولرٹی پاکستانی عوام میں. آپ نے کہا میں نے مان لیا, اوکے. جی دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کی جو تاریخ ہے وہ ہمیشہ پاپولر سائڈ پہ رہی ہے. تو آپ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ؟ جی دیکھیں اس ٹائم ان کو جو مزاحمت کا سامنا ہے یا پاکستانی قوم جو ان کی امنگوں کے عین مطابق ہے وہ اس کے اگینسٹ جا رہے ہیں. اوکے, پہلی دفعہ. جی دیکھیں اس میں تھوڑا ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ سے پاپولر جماعتوں کے ساتھ رہی ہے. قادر صاحب آج کچھ خبریں آتی رہی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی موجودہ حکومتی سیٹ اپ سے کچھ نالا ہے, جوڈیشل کمیشن میں نمائندگی کا تناسب اور ہے کوئی سر صداقت ہے ان خبروں میں؟ دیکھیے بلاول صاحب جو ہے نا وہ ہیڈ آف کنٹری ہے, جب آئیں گے تو پتہ چل جائے گے. ہمیں بھی آپ کی ٹی وی چینل کے ذریعے پتہ چل رہا ہے پارٹی کے اندر سے, یا ہمارے جو مین ڈسکشن گروپ ہے اس میں تو کوئی ایسی خبر نہیں ہے. لیکن اگر ہے بھی ہے تو پارٹیوں کے بیچ میں, حکومتی اتحادیوں کے اپوزیشن کے بیچ میں اور حکومت اور اپوزیشن کی یہ سارے چھوٹے موٹے اختلافات تو ہوتے رہتے ہیں اس میں. تو لیٹ سے کہ وہ نیکسٹ دنوں میں کیا صورتحال آتا ہے. ساتھ ہی میں رسپونڈ کروں گا شاہد خٹک صاحب کی بڑی خوبصورت جملوں پہ. ہم سب سے بڑی جماعت ہے, ہم سب سے بڑی جماعت ہے, یہ رٹ لگایا ہوا ہے تو 8-10 مہینے گزر گئے. لیکن سر نمبر تو ہے نا ان کے پاس, قادر صاحب نمبر تو ہے نا ان کے پاس. کون سے نمبر ہے نا, آزاد لوگ ہیں نا, ایم این ایس کے نمبر کی بات کر, آپ کی مرضی ہے, آزاد لوگ ہیں, آزاد لوگوں کا ایک ٹولہ ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہو, پی ٹی آئی تو نہیں کہہ سکتے ہو نا, پی ٹی آئی کو ریکگنائزڈ نہ الیکشن کمیشن میں ہے. اب قاضی صاحب ریٹائر ہو گئے ہیں, پھر ہمیں اس فیصلے پہ واپس جانا پڑے گا جہاں قاضی صاحب نے کہہ دیا کہ میں نے بلے کا نشان لیا تھا, پارٹی تو ختم نہیں کی تھی نا, پھر مجھے واپس وہاں پہ جانا پڑے گا. قادر صاحب وہ تو کہتے چلے گئے, وہ کہتے ریٹائر ہو گئے, صرف بلے کا نشان لیا تھا, پی ٹی آئی واز دیئر. بھائی تو جاؤ نا قاضی سے پوچھو نا, ہم سے تو نہیں پوچھو. وہ تو ریٹائر ہو گئے سر. اچھا ریٹائرڈ ہو گیا تو پھر ریٹائرڈ کی باتیں تو ریٹائرڈ ہو جاتی ہے نا, ختم کرو بات, ٹھیک ہے. اچھا اب یہ شاہد خٹک صاحب بتا رہے کہ جو قانون سازی ہوئی ہے راتوں رات جلدی میں, اس قانون سازی میں عمران خان کو کیا ریلیف ملا؟ کیا عمران خان نے جب نیب آرڈیننس کا ہم نے آرڈیننس نکالا تھا 14 دن کا ریمانڈ کا, پھر 40 دن کا, نہ تو ان کو 40 پسند تھے نہ تو اس کو 14 پسند تھے. اور پاکستان کی تاریخ میں پہلا میں دیکھ رہا ہوں کہ جیل سے ایک شخص, میں مجرم نہیں کہوں گا, ایک شخص جیل سے ویڈیو لنک کے ذریعے, جو کہ وکیل کے ہونے کے باوجود وہ آرگومنٹ کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے سامنے کہ یہ نیب آرڈیننس جو ہے نا یہ صحیح نہیں ہے. جب سپریم کورٹ نے بات نہیں مانی اور اس آرڈیننس کو, اس حکومت کی فیصلے کو برقرار رکھا, تو صبح ابھی میرے خیال میں سورج نکلا نہیں ہوگا تو ان کی وکلا جو ہے نا وہ عدالت پہنچ گئے کہ وہ نیب آرڈیننس کے تحت عمران خان کو فلاں ریلیف دیتے ہیں. تو یہ جو شاہد خٹک صاحب بتا رہے ریلیف, یہ پہلے بات. اس کے بعد اگر آپ اس کے بعد اب آگے اسٹیبلشمنٹ کا آپ نے زبردست بات کی ہے. بیرسٹر سیف نے کہا کہ ہماری ڈیل نہیں ہوئی ہے, ہمارا انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. تو یہ ذرا پشتو میں بتا دے یا اردو میں بتا دے یا انڈرسٹینڈنگ کو کیا کہتے ہیں. اور پھر ساتھ مان بھی رہے کہ بڑی پارٹی ہے, ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں. ہم نے کب کہا آپ کو اسٹیبلشمنٹ, لیکن آپ کی باتوں میں تضاد ہے. آپ کو سیویلین سے بات کرنا پسند نہیں ہے, سیویلین عدالتیں پسند نہیں ہے, فوجیوں کی عدالت پسند نہیں ہے, فوجیوں سے بات کرنا پسند ہے. تو پہلے ایک طرف تو ہو جاؤ نا کہ یا تو فوج کی طرف جاؤ یا سیویلین کی طرف آ جاؤ. باقی ہم تو پہلے سے بھی تیار تھے, لیکن انہوں نے پہلے کہا کہ بھائی ان پارٹیوں سے کیا ملے گا, جو کچھ ملے گا اسٹیبلشمنٹ سے ملے گا. اور خود رؤوف حسن صاحب نے جب سر یہ بحث ہے نا قادر صاحب, یہ بحث تو اس ملک میں ہے نا کہ پارٹیوں کو ملتا ہے تو وہیں سے ملتا ہے نا جہاں سے سب کو ملتا ہے. آپ کو بھی پتہ ہے بحث تو ہے, اس کے اوپر ہم انکار کر سکتے ہیں, ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, بٹ ہے تو فیکٹ ہے نا. لیکن شاہد صاحب, قادر مندوخیل صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب ریلیف تو آپ نے لیا ہوا, نیب آرڈیننس انہوں نے سٹارٹ کیا کہ ریلیف تو آپ نے لیا ہوا ہے. دیکھیں یہ ترامیم لانے والے کون تھے یہ لوگ, تو مخالفت کس نے کی؟ آپ نے. تو پھر جب سپریم کورٹ نے اس کو انڈو نہیں کیا, کہ انہوں نے کہا کہ جی قانون سازی اسمبلی سے ہوئی ہے, تو ایک قانون بن گیا. کیا عمران خان صاحب کو کسی اور قانون کے تحت آپ نے سزا دینی تھی؟ عمران خان صاحب نے خود ہی ترامیم میں جب ان کی ہیئرنگ تھی انہوں نے کہا کہ اس سے مجھے ذاتی فائدہ ہوگا لیکن میرے ملک کا نقصان ہوگا.
ٹھیک ہے ہاں کہا یہ یاد ہے مجھے یہ عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی. کہا تھا. اور جی دیکھیں قادر مندخیل صاحب جو ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ جی بلاول بھٹو جو ہے وہ ناراض ہے یا نہیں. ابھی انہوں نے کہا کنفرم نہیں ہے, پارٹی کا ویژن نہیں آیا, ہمارے گروپس وغیرہ کے اندر نہیں چل رہا. وہ جب دیکھیں کیا ناراضگی ہے, ہر چیز پہ ملے ہوئے ہیں, ہر چیز پہ ووٹ دے رہے ہیں, ہر چیز میں برابر کی شریک ہے, ہر چیز کو ملک کو ادھر لانے میں ان کا کردار ہے, تباہی پہ لانے میں, اس ملک کو لانے میں کردار. وہ کہتے ہیں ہم نے آئین دیا اس ملک کو, پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم نے آئین دیا ہے, متفقہ آئین دیا اس ملک کو. جی میں اگر آپ مجھے پھر ماضی پہ لے کے جائیں گے نا تو یہ جو اپنے لیڈرشپ کی جو ان کا نظریہ تھا اس سے کھلواڑ کر کے جا رہے ہیں یہ لوگ. بھٹو صاحب کا نظریہ یس کیسے؟ بھٹو صاحب کا نظریہ بچا کدھر ہے؟ ابھی تو زرداری کا نظریہ چل رہا ہے پیپل پارٹی میں. زرداری صاحب کا نظریہ اس کا یہ نظر ہے کہ آؤ سب کھاؤ, مل کے کھاؤ, تھوڑا تو کھا تھوڑا میں کھاؤں, بس کھانے والا یہ مسٹر 10% مسٹر 20% پہ. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ مسلم لیگ اس کو ان کو بولتی تھی, نواز شریف بولتا تھا کہ یہ مسٹر 10% ہے یا مسٹر 20% ہے. اور آج ایسا کیا نہ ہونی ہو گئی ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ جپیاں اور جس طریقے سے جمہوریت کی فتح ضم ہو گئی ہیں. جی جمہوریت پیپل پارٹی اور مسلم لیگ ان کا پتہ ہی نہیں چل رہا, یہ ضم ہو چکی ہیں. بس صرف ان کو ایک مشترکہ لوٹ مار پارٹی یا کوئی ایسا نام دے دیں تو یہ اچھا ہوگا. نہیں وہ کل دیکھیں نا, کل ووٹنگ میں کل بل کے لیے بھی ووٹ شوٹ دے دیا پیپلز پارٹی نے, لیکن آج جہاں پر اعتراض تھا وہ سامنے آیا نا, اعتراض بلاول صاحب کا اعتراض, مطلب آج سارا دن رپورٹ کرتے رہے کیا اعتراض ہے جوڈیشل کمیشن میں نمائندگی کا تناسب. تو اس سے کیا ہوگا یار؟ وہ پیپلز پارٹی ایک سیاسی جماعت ہے, وہ چاہتی ہے کہ ہمارے ہجوم کے حساب سے, ہمارے نمبر کے حساب سے اتنا. ساری لابنگ کس نے کی ہے؟ کریڈٹ تو یہ لے رہا تھا بلاول بھٹو کہ جی یہ آئینی ترمیم کا, ہاں سارا کریڈٹ لے رہا تھا کہ جی میں نے کرایا ہے. جب اس نے کرایا ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ ہم اتحادی ہیں, وہ کب کہتے ہیں کہ ہم اتحادی ہیں؟ آدھا بٹھیر والا. جی دیکھیں یہ چاہتے ہیں, یہ کیا ان کی سوچ کیا ہے کہ یہ وہی 90 والا دہائی ہے. یہ 90 والی نہیں, یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. ایک ایک چیز اس موبائل میں سیف ہوتی ہے, ایک ایک. آپ کا موبائل تو ویسے خطرناک نہیں, خطرناک کیا ہے, میں ان کا ماضی ان کو یاد دلانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ ماضی میں کیا کرتے رہے. اور باقی رہی مندخیل صاحب بیچارہ جو ہے اس ٹائم پورے میڈیا بھی پاکستان پیپل پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس مشکل حالات میں کہ ان کی لیڈرشپ کو ڈیفینڈ کرنا ہی بہت مشکل ہے. قادر صاحب تو بڑے اچھے طریقے سے, ہاں قادر صاحب آ جاتے ہیں میرے ساتھ, اگلے دوسرے شو میں بیٹھے ہوتے ہیں تو میں کریڈٹ دوں گا اس بات کا ان کو. قادر صاحب یہ ہے یہ بڑا مشکل, ایکچولی ہارڈ ٹو ڈیفینڈ پیپلز پارٹی نا, مشکل ہے پیپلز پارٹی کو ڈیفینڈ کرنا سر. دیکھیے پیپلز پارٹی کو مشکل تو ان کی حساب سے تو مشکل ہے, مگر جمہوریت کے حساب سے اور عام لوگوں کے حساب سے اب یہ بتا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے پاکستان کا کھلواڑ کر دیا. ہم تو بڑے فخر سے کہتے ہیں شاہد خٹک صاحب, ابھی پچھلے ہفتے ہماری یوتھ کی, ہمارے پارٹی ضلعی تنظیموں نے, ہم نے تو جشن منا ہے کہ ہم نے 24ویں ترمیم کی ہے. آپ کو آنے والا تم یاد ہے؟ ہاں سر, وہ جشن پنجاب میں بھی منایا اور گورنر ہاؤس کے باہر سے آپ کے بینر اتار دیے گئے ہیں, پنجاب گورنمنٹ اتار دی, میں نے سنا. سن لے پوری بات, سن لے, میں جواب تو دوں اس کے بعد آگے سوال. جی. دوسری بات وہ یہ کہہ رہے کہ مسٹر 10% زرداری یہ وہ سارا, وہ بھائی زرداری صاحب کے بارے میں تو ہمارے مخالف نے کہا ہے بقول آپ کے بارے میں تو آپ کے اپنی کابینہ کے وزیر شوکت خان نے کہا کہ گنڈپور کرپٹ ہے. آپ کے اپنی وزراء کے بارے میں آپ کے مروت نے کہا کہ یہ کرپٹ ہے. ہمارے بارے میں تو پھر بھی مخالفین نے کہا, آپ کے بارے میں تو اپنے بغل کے آپ کے کابینہ کے لوگوں نے کہا. دوسری بات وہ یہ کہہ رہے کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر. میرے بھائی ہم حکومت کا حصہ نہیں ہے, حکومت کے سپورٹر. یہ کیسے حکومت کا حصہ نہیں ہے؟ حکومت چلا رہے ہیں, حکومت کا حصہ نہیں. آپ نے آدھا تیتر آدھا بٹیر ہمیں بولا, چلو ہم تو سمجھ رہے کہ ہم تو حکومت کے اتحادی ہے بقول آپ کی جو بھی ہے سپورٹر ہے. آپ نے بھی اسی مسودے کو اوکے کیے, مولانا صاحب نے ووٹ دیے اسی مسودے کو اوکے کیے, بلکہ آپ کے رؤوف حسن صاحب نے تو دعویٰ کیا ہم مسودہ ہی ہمارا ہے. تو ہم آج کیسی باتیں کر رہے ہو آپ اسی تنخواہ پہ کام کریں گے. اسی مسودے کے تحت 24ویں ترمیم جو پاس ہوئی ہے, اسی کے تحت جو جوڈیشل کمیشن بنا, اسی جوڈیشل کمیشن میں آپ کے آج 2 ممبران بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ کیا ہے؟ اچھا اسی اسمبلی کو جو آپ جعلی کہتے ہیں, آج آپ کی مختلف کمیٹیوں کے آپ کے حامد رضا صاحب وغیرہ وغیرہ اس کی چیئرمین بنے. تو یہ کیا ہے؟ آج ہی بنے. اسی اسمبلی کو جو آپ جعلی کہتے ہیں, اس کی جہاز کی ٹکٹ پارلیمنٹ کے لاجز کے یہ سارے مرات آپ لے رہے. تو یہ کیا ہے؟ تو آدھا تیتر آدھا بٹیر ہمیں کہہ رہے ہو آپ. تو آپ یہ سمجھ لو کہ آپ منافقت کر رہے ہو, آپ منہ پہ کچھ کہتے ہو, بیچ میں جو مال آ رہا ہے اس کو اڑپ کر رہے ہو. بیچ میں آپ کرے, آپ کا خیبر پختونخوا ویسے کنگال ہو چکا ہے, پشاور کے علاوہ آپ کا کوئی گرپ نہیں ہے کہ آئیے خریدنے, آپ کو وزیر اعلیٰ جو ہے پر تول رہا ہے. وہ پہلے لوگوں کو پانی تو دو,
پہلے لوگوں کو بجلی تو دو, پہلے لوگوں کو امن تو دو, پہلے تو لوگوں کو روزگار تو دو. اپنے صوبے کا 11 سال سے آپ کی حکومت ہے اور آپ پیائی خریدنی چاہیے. جی دیکھیں, پہلی بات یہ مندخیل صاحب جو فرما رہے ہیں کہ جی ہم اسمبلی میں, جی ہمیں عوام نے الیکٹ کیا ہے, الیکٹ ٹھیک ہے, ہمیں لوگوں نے ووٹ دیا ہے, ہمیں جس طریقے سے فارم 45 لیے ہیں, فارم 47 لیا ہے, وہ ہمیں پتہ ہے, ہمارے حلقوں کے لوگوں کو پتہ ہے. ٹھیک ہے, یہ فراڈ پہ آئے ہوئے لوگ, قادر صاحب یہ حرام, قادر صاحب اسمبلی میں نہیں ہے, یہ تو نہیں ہے, ان کی کراچی سے آدھے سے زیادہ وہ بھی حرام کے آئے ہوئے ہیں. سندھ سے یہ فارم 47 کے ذریعے, سندھ سے بھی پیپلز پارٹی, یس نہیں سندھ میں تو پیپلز پارٹی کا ووٹ ہے ان کا. آپ کو ووٹ ہے بھائی, تو نہیں کر کے سارے آئے ہوئے ہیں. کراچی سے ان کے آدھے سے زیادہ جو ہے یہ فارم 47 پہ آئے ہوئے ہیں. وہ ایم کیو والے, ایم کیو ہے نا کراچی سے, پیپل پارٹی والی بھی ہے اس میں, یہ قادر پٹیل, یہ ان سے حلف لے, یہ ہارے ہوئے ہیں. نہیں قادر صاحب تو پہلے ٹی وی پہ بتا چکے ہیں, یہ تیسرے چوتھے نمبر کے. جی دیکھیں, حرام کے پیسے یہ لے رہے ہیں, حرام کی تنخواہیں لے رہے ہیں, اللہ کی 99 ناموں کی نیچے حلف لے رہے ہیں, اللہ کو حاضر ناظر جان کے حلف لے رہے ہیں کہ جی ہم اس آئین اور اس قانون کی پاسداری کریں گے. یہ کیا آئین اور قانون ہوگی؟ جی دیکھیں, بالکل ہم نے نظام کا حصہ اس لیے بنے, اگر ہم سسٹم سے بیک آؤٹ ہوتے, ہم اسمبلی چھوڑ دیتے, تو لاسٹ ٹائم بھی یہ کہتے کہ جی آپ اسمبلی کے فارم کو نہیں استعمال کرتے, آپ اسمبلی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, آپ سسٹم کا حصہ نہیں بنتے. جی دیکھیں, ہم سسٹم میں رہ کے اس چیز کی مخالفت کریں گے, اور ہماری یہی کوشش ہے کہ جتنا ہم سے پاسبل ہے, ہمارے پاس عددی اکثریت نہیں ہے. اگر عددی اکثریت ہوتی تو یہ قانون سازیاں کرتے ہیں اس اسمبلی میں. لیکن اعتراض تو اٹھا سکتے ہیں نا, آپ کمیٹی میں بھی اعتراض نہیں کیا پی ٹی اے نے, کل والی جو بلڈنگ آئی ہے. جی دیکھیں, ہمارے اعتراض بیرسٹر غور صاحب اسمبلی سے نکلتے ہوئے کہتے ہیں کہ جا رہے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں سنائی نہیں دیا وہ کیا بل تھا. صاحب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. جب عمران خان صاحب 92 کا ورلڈ کپ جیت رہے تھے نا, جب وہ کپتان تھے, جی تو پوری قوم یہی سمجھ رہی تھی کہ جی یہ ورلڈ کپ ہم نہیں جیت سکتے, پاکستان سیمی فائنل میں نہیں جا سکتا, کوارٹر فائنل میں نہیں جا, ایف اور بٹ پہ وہ کرتے کراتے پاکستان کو ورلڈ چیمپئن بنا عمران خان نے. میں آج ادھر ایک دعویٰ کر رہا ہوں, بالکل انہوں نے پورا نظام, پورا سسٹم عمران خان کے خلاف کھڑا کیا ہے. لیکن یاد رکھیں, جس لیڈر اور جس پارٹی کے ساتھ قوم کھڑی ہوتی ہے نا, اسے کوئی کمزور نہیں کر سکتا. اگر ایک دفعہ اور نکلے گی انشاءاللہ, آپ دیکھیں گے, اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے, آپ اس کیمرے سے ریکارڈ کریں گے کہ جب یہ پاکستانی قوم سڑکوں کے اوپر نکل آئی نا, تو اس ملک میں ان کا آخری دن ہوگا. 9 نومبر کو سوابی میں نکل رہی قوم انشاءاللہ. پورے پاکستان سے کال دی ہوئی آپ نے کہ صرف کے پی کا جلسہ ہے؟ نہیں, پورے پاکستان کا جلسہ ہوگا انشاءاللہ. پلان کیا ہے؟ اسلام آباد کی طرف آئیں گے, وہاں سے کیا کریں گے, یہاں وہیں پہ جلسہ ختم؟ وہ جی دیکھیں, وہ عمران خان صاحب نے جو ہمیں پلان دیا ہے, ہم اسی پلان, انہوں نے ڈی چوک کا پلان دیا تھا نا, ہم آئے نا ڈی چوک, پھر سی ایم صاحب واپس چلے گئے تھے نا. جی یہ تو پتہ ہے نا, ڈی چوک آئے, انہوں نے دعوی کیے تھے نہیں آ سکتے, انہوں نے بڑھ کے مارے, صرف دعووں کی حد تک ایجیٹیشن ہم آئے پہنچے, ہاں ریکارڈ کیا سب نے, بس عمران خان صاحب پہلے احتجاج بھی ایسے انہوں نے دھرنے کا نہیں کہا تھا. جس دن وہ دھرنے کا کہے گا, ہم ادھر دھرنے کے لیے بھی بیٹھ جائیں گے. قاری صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا وہ گنڈپور اکیلے پہنچے تھے, وہ اکیلے کا دعویٰ کیا تھا. وہ جو پشاور کا جلوس تھا, ان کو تو شیل آنسو گیس کے سامنے چھوڑ دیا. سلیمانی ٹوپی پہن کے, سوال پھر وہی آئے گا, مارا کس نے, شیل مارے کس نے, شیل مارے کس نے. قادر صاحب سوال تو پھر یہ ہوگا, مارے کس نے, سویلینز کو یوں شیل مارے کس نے, پھر تو سوال یہ ہوگا نا. ہاں تو پولیس سے مارے نا, انہوں نے پولیس کو مارا تھے, پولیس ان کو مار رہے تھے. میں تو کہہ رہا ہوں, تو گنڈپور کیسے بچ گیا؟ گنڈپور ان شیل کے بیچ میں سے پشاور اسلام آباد کیسے پہنچ گیا؟ عوامی طاقت سے. خدا کو مانو, یہ گنڈپور پھر بیچ دے گا, یہ پورے پی ٹی آئی کو پھر بیچ. 2 مرتبہ وہ بک چکا ہے, ایک مرتبہ 8-10 گھنٹے غائب تھا, آئی ایس آئی کے دفتر میں چھپا ہوا تھا, دوسرے مرتبہ 24 گھنٹے غائب تھا, آئی ایس آئی کی گود میں بیٹھا ہوا تھا, اور سلیمانی ٹوپی پہن کے نہ ایف سی کو نظر آیا, نہ پولیس کو نظر آیا. آئی جی نے اس کی جیب کی تلاشی لی ہے, کس سے چھپا ہوا تھا؟ قادر صاحب کس سے چھپا ہوا تھا؟ اگر ایک چیف منسٹر ہے, اگر آپ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے معاملات بھی ٹھیک ہے, تو چھپا ہوا کس سے تھا پھر؟ وہ بھائی تو اس نے جا کے اسمبلی پہنچ کے تو کیا کہا کہ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کوئی امینڈمنٹ نہیں ہو گیا. امینڈمنٹ ہو گیا, وہ بیوقوف بنا رہے تھے لوگوں کو, میں کرو یہ. وہ تو مولانا نے بھی کہا تھا, وہ تو مولانا نے بھی کہا تھا کہ ایسے امینڈمنٹ نہیں ہوگا, لیکن امینڈمنٹ تو ہو گیا نا, پھر ہو گیا. جب تک قادر صاحب تھینک یو, شاہد صاحب تھینک یو ویری مچ فار ٹائم. ناظرین مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے آج جو ہمارا کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا ہے, جسٹس امین الدین خان صاحب جس کے سربراہ بنے ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں کہ جوڈیشری کے معاملات کیا ٹھیک ڈگر پہ آ گئے جسٹس یحییٰ افریدی کے چیف جسٹس بننے پہ. ایک چھوٹا سا بریک, میرے ساتھ رہیے.